سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام کیا ہو؟ میں نے سنا ایک مولانا صاحب کچھ حواس باختہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے کہا کہ ما انا علیہ و صحابی، میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہنا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری اہل بیت کے طریقے پر رہنا۔ آگے وہ مولانا خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کے طریقے پر چلنے کا کہا، اور اہل بیت گمراہ ہو سکتی ہے۔ مجھے ابھی مولانا صاحب کو کچھ نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے کرم کے دروازے کھول دے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مولانا کیا آپ نے حدیث ثقلین نہیں پڑھی؟ صحابہ کو تو کہہ دیا کہ میرے طریقے پر اور میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر چلو، تو حدیث ثقلین بھی پڑھو نا، کہ حضور کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقل بہت وزنی، اور ثقلین دو چیزیں جو بہت وزنی ہیں، ایک ہے قرآن پاک اور دوسرا ہے میری اہل بیت۔ دونوں وزنی ہیں، ثقلین دونوں وزنی ہیں، میں اپنے بعد تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن کو اور اپنی آل کو، اور دونوں کا وزن آپ نے برابر کیا، دونوں انتہائی وزنی ہیں۔ اگر میں یہاں پر بے وقوفی کرتے ہوئے کہوں کہ صحابہ کا تو یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے، حضور صحابہ کا اپنا مقام ہے، وہ آسمان رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، لیکن حضور آج بھی آپ دریا پار نہیں کر سکتے، آج بھی آپ راتوں کو سمندر میں سفر کر کے منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک دو چیزیں نہ ہوں۔ صحابہ کے بارے میں نبی پاک نے کہا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں کہا کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے، سفینہ نوح کی مانند ہے کہ جو بھی اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ اب نبی پاک نے دونوں کو کس طرح ملایا؟ تم دونوں کو جدا کر رہے ہو، نبی پاک نے کس طرح ملایا؟ آسمان کے ستارے صحابہ کو بنا دیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند، سفینہ نوح کی مانند اہل بیت کو بنا دیا۔ تو حضور جو صرف اہل بیت کو مانے گا اور صحابہ کا گستاخ ہوگا، منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ کشتیاں نہیں چلتی جب تک ستارے نظر نہ آئے۔